یہ سب سراسر جھوٹ ہے۔ خان صاحب جو ہیں انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہیں، لیکن اس کا حوصلہ ہے۔ سائیکل، 2 کمرے، گیلری، انہوں نے بڑی چیزیں گنوائی کل۔ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ عطا تارڑ صاحب نے 2 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات، انہوں نے اپنی وزارت کا آغاز ہی جھوٹ سے کر دیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اب پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے چکر میں مہم شروع کی ہیں، جس کی ہمارے چیئرمین صاحب نے اور پی ٹی آئی نے کھل کے تردید کی۔ ایسے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بدگمانیاں عوام کے ذہنوں میں پیدا کی جا رہی ہے کہ گویا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ پاکستان میں کو معیشت کے حوالے سے کوئی نقصان دینا چاہتی ہے۔ غلط ہیں، لغو ہیں، بے بنیاد ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے پکچر پورٹری کیا ہے کہ جی کانے ہیں، سائیکل ہیں، کمرے ہیں، یہ ساری بات غلط بیانی ہے۔ خان صاحب کو ایک سیل میں رکھا گیا ہے، سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود اور سپیریئر کلاس کو انٹائٹلمنٹ ہونے کے باوجود خان صاحب کو کوئی سہولیات نہیں دی گئی ہیں۔ جیل کے قانون میں خود پروویژن ہے کہ کوئی بھی جیل کا قیدی یا اولاتی اپنے خرچے پہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے قیدی اولاتی ہر جیل میں ہوتے ہیں، اڈیالہ میں بھی ہیں، جو اپنے خرچے پہ اپنی مرضی کا کھانا، اور وہ مرضی کا کھانا بھی اس طرح نہیں ہے۔ کچھ چند آئٹم ہیں جو جیل مینیول میں پرووائڈ کیے گئے اور اسی کے مطابق کھانا دیا جاتا ہے۔ جو وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے کمرے ہیں، یہ سب سراسر جھوٹ ہے۔ خان صاحب جو ہیں انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہیں، لیکن اس کا حوصلہ ہے، اس کی استقامت ہے کہ وہ ان تمام مسائل کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ مروت صاحب بتائیے گا، یہ وہی سپرڈنٹ جیل ہے جو عمران خان سے گفتگو بھی نہیں کرنے دیتا تھا اندر میڈیا سے؟ آج میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، سپرڈنٹ جیل جو ہیں اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ان کا ادراک ہے۔ بہت بڑی جیل ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین کو تختہ مشق بنائیں۔ البتہ آج عدالت کے سامنے میں نے کہا 7 ماہ سے خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں وکلاء کی، قانون کہتا ہے کہ وکلاء کی بات چیت کو کوئی دوسرا آدمی سماعت نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ریٹ الاؤ کی اور ڈائریکشن دی جیل حکام کو کہ آئندہ وکلاء کی میٹنگ میں کوئی جو ہے ان کا عملے کا آدمی نہیں بیٹھے گا، جس کی وائلیشن ہوئی، جس پہ میں نے تبینی عدالت کی درخواست سپرڈنٹ کے خلاف دائر کی، اور اب سپرڈنٹ جیل نے جو ہے یقین دہانی کرائی۔ آج ہماری ملاقات ہے اور انشاءاللہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہماری ملاقات میں کوئی جیل حکام کا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور چیئرمین صاحب کی اجازت سے آج کے اس کیس میں چیئرمین صاحب کا اور عمران احمد خان نیازی صاحب کا وکیل تھا، تو لہٰذا ان کی اجازت سے میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ آج پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو ہم نے چیلنج کیا تھا، جس کے ذریعے عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگائی گئی تھی۔ آج اس میں سماعت ہوئی، آپ کے کچھ دوست وہاں پہ موجود تھے، اور عدالت نے جو ہیں تمام کیس کا باریکی سے جائزہ لینے کے بعد اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو سننے کے بعد یہ قرار دیا ہے کہ چونکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک حکم نامے کے ذریعے اور جیل حکام کے کنسنٹ سے 2 ایام ملاقاتوں کے لیے رکھے تھے، اور وہ ملاقاتیں ہر حالت میں ہوں گی، اور آج بھی شیڈول ڈے ہیں، منگلوار اور جمعرات۔ تو آج کے دن جو ملاقات ہیں وہ ملاقات ہوگی، اور ان احکامات کا ICA پہ کوئی اطلاق نہیں ہوگا اور نہ ان ملاقاتوں کو روکا جائے گا۔ تو لہٰذا آج عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ جو نئے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں، میں نے سینیٹرز، اور ان کی بہت ساری کنٹمپٹ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، اور جیل حکام کو بھی اس حوالے سے انتظامی مسائل کا سامنا ہے۔ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ خان صاحب سے مشاورت کے بعد آج یا کل کسی روز جیل حکام کے ساتھ بیٹھ کے ہم SOP پہ منظوری دیں گے کہ نئے لوگوں کی ملاقات کا طریقہ کار ہم وضع کر سکیں، تاکہ وہی لوگ خان صاحب سے مل سکیں جن کے ساتھ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک آدمی ریٹ جو ہے عدالت میں دائر کریں کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں اور خان صاحب کی اس میں کنسنٹ نہ ہو۔ تو لہٰذا SOP بھی آج خان صاحب سے ملنے کے بعد آج بیرسٹر گوڑ صاحب، میں عمیر نیازی صاحب اور رانجھا صاحب، ہم 4 وکلاء خان صاحب سے ملیں گے۔ 3 بجے ہماری ملاقات ہوگی۔
اور انشاءاللہ جو بھی آگے پیش رفت ہوگی پھر آپ کو آگاہ کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آخر میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی جو ہے نا تھوڑی سی افسر جو لوگ ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پہ ورکر، اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ یہ تاثر دے رہی ہے کہ جیسے جعلی حکومت کو اب پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا، جو بیانیہ تھا دھاندلی کے حوالے سے وہ آپ کا ٹھوس ہو گیا تھا۔ نہیں دیکھو ایسی بات نہیں ہے، وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ چیف ایگزیکٹو، اور صوبے کے جو بہت سارے فنڈز ہیں وہ وفاقی حکومت نے دینے ہیں۔ ورکنگ ریلیشن بہرحال ڈیفیکٹو حکومت بھی سمجھو ورکنگ ریلیشن رکھنا ہے، اور ورکنگ ریلیشن کی خاطر وہ ادھر آیا ہوا تھا اور اپنا ڈیمانڈ اس نے کرنا تھا، تو جس نے وزیر اعظم کے آفس کو آکوپائی کیا اسی سے مطالبہ کیا جائے گا۔ تو یہ جو تنقید کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، بالکل ان کا ملاقات بڑا ضروری تھا اور ملاقات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پیش رفت کمیٹی بنے گی اور کے پی کی حکومت کو اپنا ڈیو شیئر ملے گا، جو بہت عرصہ سے جو انتخابات کے حوالے سے بات ہوگی، وزیر اعلیٰ کے پی کو، تو اب کیا ان کی حکومت خطرے میں تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ جو نوٹس ایشو ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کیس ہے، وہ ایسا نہیں ہے جس سے اس کی سیٹ وغیرہ خطرے میں۔ سر سینیٹ الیکشن سے کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا، کیا اس لیے روکا گیا تھا؟ دیکھو شاید یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، بالکل ضروری ہے۔ کل کوئی اور سوال اگر سر، چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ نواز شریف کو جو ہے نا انہوں نے اعلیٰ ترین پروٹوکول دے دیا، کیا قانونی حیثیت بنتی ہے اس کی؟ یہ تو آپ چیف منسٹر سے پوچھیں۔ ابھی نواز شریف کی طبیعت کے بارے میں تھوڑی سی، سرکار کے پیسے سرکار کے، اور یہی لوگوں کو خدشہ ہے کہ یہ حکومت خود بحران ہے، یہ ملک و عوام کو بحرانوں سے نہیں نکال سکے گی۔ کسی کو غیر ضروری طور پر غیر طریقے سے جو اس کا انٹائٹل نہیں ہے اس کو پروٹوکول دینا یہ بالکل غلط ہے، اور مذمت کرتے ہیں۔ اگر اور ایک مذمت اور ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے سرکاری آٹے کے تیلے پہ نواز شریف کی تصویر چسپاں کر دی ہے، اور اس کے علاوہ پیاز اور کیلے کی دیگر صوبوں کو ترسیل جو ہے روک دی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دوسرے مسلمان پاکستانیوں کے ساتھ ایسے عمل کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھو وہ جو تصویریں انہوں نے پبلش کروائی تھی، اس پہ سپریم کورٹ نے پہلے سو موٹو لیا تھا، ثاقب نثار صاحب نے ججمنٹ دیے اور یہ سب کچھ ختم کروایا تھا کہ اس میں لیڈرشپ اپنا نام نہیں دے گی اور لیڈرشپ اپنی پبلسٹی پبلک پیسوں پہ نہیں کرائے گی، اس لیے اس کو ویسے تو پی ٹی آئی دوبارہ اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے، پی ٹی آئی اس تصویر کو دوبارہ چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ ایک بل آٹے پہ جو لگائی گئی تصویریں کیا آپ لوگ دوبارہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پیاز اور قیمتوں کے تعین میں اپنا وزٹ جو ہے ان کی وہ ہیلی کاپٹر سے کرتی ہے، آپ نے دیکھے ہیں، تو لہذا وہ پیاز کی قیمت سے اتنی بچت نہیں ہوگی جتنا خرچ ہیلی کاپٹروں پہ آ رہا ہے۔ گاڑی کے لیے انہوں نے 2.72 کروڑ روپے کا بل جو ہے وہ منظور کروایا، گاڑی کی رینوویشن کے لیے، ٹائر چینج۔ کس نے؟ یہ مریم نواز کی گاڑی کے لیے۔ سر کیا کہیں گے؟ جی بات یہ ہے، ہمیں علم ہوا ہے کہ کچھ سعودی کمپنیاں یہاں پاکستان میں آ کے جو منصوبہ ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں $25 بلین تک، تو لہٰذا لازماً پھر اس کے لیے تصرف میں لانے کے لیے بھی کچھ عوامل تو انہوں نے ڈھونڈنے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا مروت صاحب، ابھی خواجہ آصف بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی طبیعت خراب ہے اور اس لیے وہ ابھی منظرنامے پہ غائب ہیں، اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ لندن روانہ ہو جائیں؟ دیکھیں اگر طبیعت خراب ہے تو اللہ اس کو شفا دے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے منظرنامے سے تو وہ ہٹ گئے ہیں، اب مجھے تو نظر نہیں آ رہے ہیں کہ وہ ان کا کوئی اور سیاسی فیوچر ہے۔ شکریہ۔ ابھی سر آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، عام لوگ سمجھ سکے کس بات پہ ہوئی ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل اور سپرنٹینڈنٹ جیل یہ سرکاری لوگ ہوتے ہیں، اب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو تھریٹ الرٹ کا جواز بنایا گیا۔ اچھا ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، آج بڑی ایک حیران کن انکشاف ہوا ہے، ان کے دستاویزات دیکھ کے پتہ چلا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 3 دہشت گرد افغانی گرفتار ہوئے کوئی 7 مارچ کو، وہ افغانی جو تھے آج IB کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ وہ تو جنوری میں گرفتار ہوئے تھے، تو جنوری میں گرفتار شدہ لوگوں کی گرفتاری انہوں نے 7 مارچ کو بتا دی۔ اب اس کے پیچھے اب یہ بھی دیکھنا ہوگا، اتنا بڑا جھوٹ اگر یہ بول رہے ہیں تو یہ نقشے تھے بھی یا نہیں تھے، وہ افغانی کس کھاتے میں گرفتار ہوئے ہیں، پوری جو ہے آج تحریری طور پر انہوں نے دیا ہے کہ وہ جو دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں پنڈی میں وہ جنوری کے مہینے میں گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے گرفتار شدہ لوگوں کو اب اس کام کے لیے استعمال کیا انہوں نے کہ تھریٹ الرٹ کے جواز کی جسٹیفیکیشن کے لیے ان کی گرفتاری کو کوٹ کیا گیا۔ جو
सुप्रिटेंडेंट जेल और एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब का इस्तिफसार हुआ वो ये हैं कि चूँकि वो ये नहीं कह सकते थे कुल की अदालत में कि जी जो हुक्म है होम डिपार्टमेंट का वो उसका इतलाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर पे नहीं होता है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो जो है रूल करेगा, वो ताबे नहीं है बल्कि इंतज़ामी हुक्म ताबे हैं अदालती हुक्म के। तो वो इधर उधर की अंदाज में ये बता रहे थे कि हमारी कंसेंट न लिखी जाए, तो इस दौरान जो है वो थोड़ी सी ये बातें हुई। जस्टिस सरदार एजाज साहब का सिर्फ अर्ज करता हूँ, देखिए दहशतगर्दी बड़ा सीरियस इशू है और हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, ख़ासकर जबकि खान साहब जेल में हैं और ऐसे कोई इकदाम नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए किसी सूरत। हमारा सिर्फ इनसे मुद्दा यही था, कल भी मैंने सुपरिटेंडेंट जेल से एक रिक्वेस्ट की थी कि आपके साथ एक मसला पहले से तय हो चुका है और वो है ट्यूसडे और थर्सडे, और आप हमें जब मुलाकात के लिए देते हैं तो इनको मालूम है कि हम इवन वकला भी जब जाते हैं तो हमें मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम देता है, ऐसे ही है ना, 30 मिनट से कभी ज़्यादा टाइम नहीं दिया। और अभी हम बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि जी बस टाइम पूरा होगा, अब चलें फैमिली के साथ, तो ये मैक्सिमम टाइम है। हमने उनको कहा था कि ये 2 दिन, ये तकरीबन 10वां रिट पिटीशन है जो इस कोर्ट में डिसाइड हो गया। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुलाकात का सिलसिला जो उनके साथ में हुआ है वो सिलसिला हमारा जारी रहे। अब चूँकि हालात बेहतर है इसलिए हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप जो अभी बाहर है उनका भी राइट है, बाकी लोग मिलते हैं तो वो भी विजिटेशन का सेपरेट राइट है, वकीलों का सेपरेट था और जो बाकी विजिटेशन है वो राइट सेपरेट है। इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे थे कि आप सारे प्रिकॉशंस ले लें, हम किसी सूरत आपकी सिक्योरिटी रेस्ट को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हम सिक्योरिटी को किसी सूरत नहीं आने देते कि आप कहें कि हर सूरत। हमने सिर्फ उनको कहा था जो आपका प्रोटोकॉल है उससे हम गुजर करके आएंगे, लिमिट करके। हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी, पहले 6 की इजाज़त है, आज 4 की इजाज़त मिली, लेकिन ये इजाज़त होनी चाहिए ताकि हमारी भी तसल्ली हो और इस बात की भी तसल्ली हो कि खान साहब की तबीयत ठीक है और सिक्योरिटी रेस्ट। मरवत साहब, आप लोगों की तरफ से जस्टिस सरदार एजाज साहब की अदालत में कौन सी चीज़ चैलेंज हुई है? जो है वो सीरियस नजर नहीं आ रही। कल भी जो समाअत हुई उसमें बैरिस्टर अली जफर नहीं पेश हुए, वो यहाँ मौजूद थे। आज पेश हुए नहीं, देखिए वो बड़ी बहुत सीरियस इशू है और हमने सीरियसली लिया है और हमारी 80 सीट है, 78 सीट है, 67 सीट वमेन की है और 11 जो है नॉन मुस्लिम की। पेशावर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, हियरिंग हो गई है और जज साहबान ने फरमाया कि 1 बजे इंशाल्लाह ताला उसका डिसीजन आ जाएगा। साइकिल, 2 कमरे, गैलरी, उन्होंने बड़ी चीज़ें गिनवाई कल। जी मैं इसका जवाब देता हूँ। अता तारड़ साहब ने 2 बातें की हैं। पहली बात, उन्होंने अपनी वजारत का आगाज़ ही झूठ से कर दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में मुहिम शुरू की है, जिसकी हमारे चेयरमैन साहब ने और PTI ने खुल के तरदीद की। ऐसे झूठ से परहेज़ करना चाहिए। ये बदगुमानियाँ आवाम के जहनों में पैदा की जा रही है कि गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में वो मईशत के हवाले से कोई नुकसान देना चाहती है। गलत है, लघु हैं, बेबुनियाद हैं। दूसरी बात जो उन्होंने पिक्चर पोर्ट्रे किया है कि जी काने हैं, साइकिल हैं, कमरे हैं, ये सारी बात गलत बयानी है। खान साहब को एक सेल में रखा गया है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद और सुपीरियर क्लास को एंटाइटलमेंट होने के बावजूद खान साहब को कोई सहूलियात नहीं दी गई हैं। जेल के कानून में खुद प्रोविज़न है कि कोई भी जेल का कैदी या वलाती अपने खर्चे पे अपना खाना खा सकता है। ऐसे बहुत सारे कैदी वलाती हर जेल में होते हैं, अडियाला में भी हैं, जो अपने खर्चे पे अपनी मर्जी का खाना, और वो मर्जी का खाना भी इस तरह नहीं है। कुछ चंद आइटम हैं जो जेल मेन्यूअल में प्रोवाइड किए गए और उसी के मुताबिक खाना दिया जाता है। जो वो बता रहे हैं कि इतने कमरे हैं, ये सब सरासर झूठ है। खान साहब जो हैं इंतहाई नामसाइद हालात का शिकार हैं, लेकिन उसका हौसला है, उसकी इस्तेकामत है कि वो इन तमाम मसाइल का डट के मुकाबला करें। मरवत साहब बताइएगा, ये वही सुप्रीटेंडेंट जेल है जो इमरान खान से गुफ्तगू भी नहीं करने देता था अंदर मीडिया से। आज मैं देख रहा था कि उसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी होती, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, सुप्रीटेंडेंट जेल जो है उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, हमें इनका इदराक है। बहुत बड़ी जेल है और हम ये नहीं चाहते हैं कि अपने मकसद के असूल के लिए सरकारी मुलाजिमीन को तख्ते मश्क बनाएं। अलबत्ता आज अदालत के सामने मैंने कहा 7 माह से खान साहब के साथ हमारी मुलाकातें वकला की। कानून कहता है कि वकला की बातचीत को कोई दूसरा आदमी समाप्त नहीं कर सकता है। इस पे सरदार एजाज इसाक साहब ने रिट अलाउ की और डायरेक्शन दी जेल हुकाम को कि आइंदा वकला की मीटिंग में कोई जो है इनका अमले का आदमी
نہیں بیٹھے گا. جس کی وائلیشن ہوئی، جس پہ میں نے تبینی عدالت کی درخواست سپرڈنٹ کے خلاف دائر کی، اور اب سپرڈنٹ جیل نے جو ہے یقین دہانی کرائی. آج ہماری ملاقات ہے اور انشاءاللہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہماری ملاقات میں کوئی جیل حکام کا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا. سر علی امین گنڈا پور چیئرمین صاحب کی اجازت سے آج کے اس کیس میں چیئرمین صاحب کا اور عمران احمد خان نیازی صاحب کا وکیل تھا، تو لہٰذا ان کی اجازت سے میں آپ سے ہم کلام ہوں. آج پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو ہم نے چیلنج کیا تھا، جس کے ذریعے عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگائی گئی تھی. آج اس میں سماعت ہوئی، آپ کے کچھ دوست وہاں پہ موجود تھے، اور عدالت نے جو ہیں تمام کیس کا باریکی سے جائزہ لینے کے بعد اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو سننے کے بعد یہ قرار دیا ہے کہ چونکہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک حکم نامے کے ذریعے اور جیل حکام کے کنسنٹ سے 2 ایام ملاقاتوں کے لیے رکھے تھے، اور وہ ملاقاتیں ہر حالت میں ہوں گی. اور آج بھی شیڈول ڈے ہیں، منگلوار اور جمعرات. تو آج کے دن جو ملاقات ہیں وہ ملاقات ہوگی، اور ان احکامات کا ICA پہ کوئی اطلاق نہیں ہوگا اور نہ ان ملاقاتوں کو روکا جائے گا. تو لہٰذا آج عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ جو نئے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں، میں نے سینیٹرز، اور ان کی بہت ساری کنٹمپٹ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے، اور جیل حکام کو بھی اس حوالے سے انتظامی مسائل کا سامنا ہے. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ خان صاحب سے مشاورت کے بعد آج یا کل کسی روز جیل حکام کے ساتھ بیٹھ کے ہم SOP پہ منظوری دیں گے کہ نئے لوگوں کی ملاقات کا طریقہ کار ہم وضع کر سکیں، تاکہ وہی لوگ خان صاحب سے مل سکیں جن کے ساتھ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہر ایک آدمی ریٹ جو ہے عدالت میں دائر کریں کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں اور خان صاحب کی اس میں کنسنٹ نہ ہو. تو لہٰذا SOP بھی آج خان صاحب سے ملنے کے بعد آج بیرسٹر گوڑ صاحب، میں عمیر نیازی صاحب اور رانجھا صاحب، ہم 4 وکلا خان صاحب سے ملیں گے. 3 بجے ہماری ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ جو بھی آگے پیش رفت ہوگی پھر آپ کو آگاہ کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آخر میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی جو ہے نا تھوڑی سی جو لوگ ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پہ ورکر، اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ یہ تاثر دے رہی ہے کہ جیسے جعلی حکومت کو اب PTI نے تسلیم کر لیا. جو بیانیہ تھا دھاندلی کے حوالے سے وہ آپ کا خوش ہو گیا تھا. نہیں، دیکھو ایسی بات نہیں ہے. وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ چیف ایگزیکٹو، اور صوبے کے جو بہت سارے فنڈز ہیں وہ وفاقی حکومت نے دینے ہیں. ورکنگ ریلیشن بہرحال ڈیفیکٹو حکومت بھی سمجھو ورکنگ ریلیشن رکھنا ہے، اور ورکنگ ریلیشن کی خاطر وہ ادھر آیا ہوا تھا اور اپنا ڈیمانڈ اس نے کرنا تھا. تو جس نے وزیر اعظم کے آفس کو آکوپائی کیا اسی سے مطالبہ کیا جائے گا. تو یہ جو تنقید کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. بالکل ان کا ملاقات بڑا ضروری تھا اور ملاقات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پیش رفت کمیٹی بنے گی اور KP کی حکومت کو اپنا ڈیو شیئر ملے گا. جو بہت عرصہ سے جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ KP کو، تو اب کیا ان کی حکومت خطرے میں تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ جو نوٹس ایشو ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کیس ہے. وہ ایسا نہیں ہے جس سے اس کی سیٹ وغیرہ خطرے میں. سر، سینیٹ الیکشن سے کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا، کیا اس لیے روکا گیا تھا؟ دیکھو شاید یہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی، لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. بالکل ضروری ہے. کل کوئی اور سوال اگر سر، چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ نواز شریف کو جو ہے نا انہوں نے اعلیٰ ترین پروٹوکول دے دیا، کیا قانونی حیثیت بنتی ہے اس کی؟ یہ تو آپ چیف منسٹر سے پوچھیں. ابھی نواز شریف کی طبیعت کے بارے میں تھوڑی سی. سرکار کے پیسے سرکار کے، اور یہی لوگوں کو خدشہ ہے کہ یہ حکومت خود بحران ہے. یہ ملک کو، عوام کو بحرانوں سے نہیں نکال سکے گی. کسی کو غیر ضروری طور پر غیر طریقے سے جو اس کا انٹائٹل نہیں ہے اس کو پروٹوکول دینا یہ بالکل غلط ہے، اور مذمت کرتے ہیں. اگر اور ایک مذمت اور ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے سرکاری آٹے کے تیلے پہ نواز شریف کی تصویر چسپاں کر دی ہے، اور اس کے علاوہ پیاز اور کیلے کی دیگر صوبوں کو ترسیل جو ہے روک دی ہے. رمضان کے مہینے میں دوسرے مسلمان پاکستانیوں کے ساتھ ایسے عمل کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھو وہ جو تصویریں انہوں نے پبلش کروائی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے پہلے سوموٹو لیا تھا. ثاقب نثار صاحب نے ججمنٹ دی ہے اور یہ سب کچھ ختم کروایا تھا کہ اس میں لیڈرشپ اپنا نام نہیں دے گی اور لیڈرشپ اپنی پبلسٹی پبلک پیسوں پہ نہیں کرائے گی. اس لیے اس کو ویسے تو پی ٹی آئی دوبارہ اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے. پی ٹی آئی اس تصویر کو دوبارہ چیلنج کرنے جا رہی ہے. ایک بل آٹے پہ جو لگائی گئی تصویریں کیا آپ لوگ دوبارہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پیاز اور قیمتوں کے
تعین میں اپنا وزٹ جو ہے ان کی وہ ہیلی کاپٹر سے کرتی ہے، آپ نے دیکھے ہیں، تو لہٰذا وہ پیاز کی قیمت سے اتنی بچت نہیں ہوگی جتنا خرچ ہیلی کاپٹروں پہ آ رہا ہے۔ گاڑی کے لیے انہوں نے 2,72,00,000 روپے کا بل جو ہے وہ منظور کروایا گاڑی کی رینوویشن کے لیے، ٹائر چینج۔ کس نے؟ یہ مریم نواز کی گاڑی کے لیے۔ سر کیا کہیں گے؟ جی بات یہ ہے، ہمیں علم ہوا ہے کہ کچھ سعودی کمپنیاں یہاں پاکستان میں آ کے جو منصوبہ ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں $25 بلین تک، تو لہٰذا لازماً پھر اس کے لیے تصرف میں لانے کے لیے بھی کچھ عوامل تو انہوں نے ڈھونڈنے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا مروت صاحب، ابھی خواجہ آصف بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی طبیعت خراب ہے اور اس لیے وہ ابھی منظرنامے پہ غائب ہیں، اس لیے کہ